اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جان لو کہ جو چیز بھی تمہیں بطور غنیمت حاصل ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی یہ واجب ہے اگر تم اللہ پر اور اس کی غیبی نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر حق و باطل کا فیصلہ کر دینے والے دن نازل کی تھی، جس دن مسلمانوں اور کافروں کی دو جمعیتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس وقت تم قریب کے ناکہ پر تھے اور وہ دور کے ناکہ پر، اور قافلہ تم سے ادھر نیچے یعنی ساحل سمندر پر تھا، اگر تم ایک دوسرے سے وقت مقرر بھی کر لیتے تو بھی تم میں اختلاف ہو جاتا، لیکن خدا نے تو اس بات کو پورا کرنا تھا جو مٹ بھیڑ ہونے والی تھی، تاکہ جو ہلاک ہو وہ تمام حجت کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے تو وہ بھی تمام حجت کے بعد زندہ رہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اور اے نبی، وہ وقت یاد کرو جب اللہ نے خواب میں آپ کو ان کفار کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی تھی، اور اگر وہ انہیں زیادہ کر کے دکھاتا تو تم ہمت ہار جاتے اور آپس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے اس سے بچایا۔ بے شک اللہ سینوں کے اندر والی باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ نے انہیں تمہاری نگاہوں میں کم کر کے دکھایا اور تمہاری تعداد کو ان کی نظروں میں کم کر کے دکھایا، تاکہ اللہ اس کو پورا کرے جو ہو کر رہنا تھا، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور ہر قسم کی مصیبت و تکلیف میں صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان و شوکت دکھاتے ہوئے نکلے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اپنے علم و قدرت سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے، یعنی انہیں خوشنما کر کے دکھایا، اور کہا آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں ہے اور میں تمہارا حامی ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو الٹے پاؤں واپس ہوا اور کہا میں تم سے بری الذمہ ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی قابل یاد ہے جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں یعنی مسلمانوں کو ان کے دین نے فریب اور خبط میں مبتلا کر دیا ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرتا ہے سو اللہ بڑا زبردست، بڑا حکمت والا ہے۔ اور کاش تم وہ موقع دیکھو کہ جب فرشتے کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ اے دشمنان حق، یہ سزا ہے اس کی جو تمہارے ہاتھ پہلے بھیج چکے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کا حال قوم فرعون اور ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے، جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا اور خدا نے انہیں گناہوں پر پکڑ لیا۔ بے شک اللہ بڑا طاقتور ہے اور بڑی سزا دینے والا ہے۔ یہ اس بنا پر ہے کہ اللہ کبھی اس نعمت کو تبدیل نہیں کرتا جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہے جب تک وہ خود اپنی حالت تبدیل نہ کر لیں۔ اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ کفار مکہ کا حال قوم فرعون اور ان سے پہلے گزرے ہوئے سرکشوں کا سا ہے جنہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور فرعونیوں کو سمندر میں غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ بے شک زمین پر چلنے والی سب مخلوق میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، اور اب وہ کسی طرح بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اے رسول، جن لوگوں سے آپ نے کئی بار صلح کا معاہدہ کیا اور انہوں نے ہر بار اسے توڑا اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، بس اگر وہ جنگ میں آپ کے ہاتھ آ جائیں تو انہیں ایسی عبرتناک سزا دیں کہ جو ان کے بعد والے ہیں یعنی ان کے پشت پناہ ہیں ان کو منتشر کر دیں تاکہ وہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور اگر آپ کو کسی جماعت کی طرف سے خیانت کا یعنی عہد شکنی کا اندیشہ ہو تو پھر ان کا معاہدہ اس طرح ان کی طرف پھینک دیں کہ معاملہ برابر ہو جائے۔ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور کافر لوگ یہ خیال
خیال نہ کریں کہ وہ بازی لے گئے یعنی بچ گئے، یقیناً وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اے مسلمانوں، تم جس قدر استطاعت رکھتے ہو ان کفار کے لیے قوت و طاقت اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، تاکہ تم اس جنگی تیاری سے خدا کے دشمن اور اپنے دشمن کو اور ان کھلے دشمنوں کے علاوہ دوسرے لوگوں یعنی منافقوں کو خوف زدہ کر سکو جن کو تم نہیں جانتے، البتہ اللہ ان کو جانتا ہے۔ اور تم جو کچھ اللہ کی راہ یعنی جہاد میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ کسی طرح ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا علم والا ہے۔ اور اگر ان کا ارادہ یہ ہو کہ آپ کو دھوکہ دیں تو فکر نہ کریں، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وہ وہی ہے جس نے اپنی نصرت اور مومنین کی جماعت سے آپ کی تائید کی، اور اسی نے ان اہل ایمان کے دلوں میں الفت پیدا کی۔ اگر آپ تمام روئے زمین کی دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ بے شک غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اے نبی، آپ کے لیے اللہ اور وہ اہل ایمان کافی ہیں جو آپ کے پیروکار ہیں۔ اے نبی، اہل ایمان کو جنگ پر آمادہ کرو۔ اگر تم میں سے 20 صابر یعنی ثابت قدم آدمی ہوئے تو وہ 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ہوئے تو کافروں کے لیے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اب خدا نے تم پر بوجھ ہلکا کر دیا اور اسے معلوم ہو گیا کہ تم میں کمزوری ہے، تو اب اگر تم میں سے 100 صابر یعنی ثابت قدم ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے۔ اور یہ بات نبی کے شایان نشان نہیں ہے کہ اس کے لیے قیدی ہوں جب تک وہ زمین میں خوب خون ریزی نہ کرے یعنی فتنہ کو کچل نہ دے۔ تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اگر خدا کی جانب سے پہلے ایک نوشتہ موجود نہ ہوتا تو تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی پاداش میں ضرور تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ بہر کیف جو کچھ تمہیں بطور غنیمت حاصل ہو اسے حلال اور پاکیزہ سمجھ کر کھاؤ اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی، ان قیدیوں سے کہو جو آپ کے قبضہ میں ہیں کہ اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ نیکی اور بھلائی پائی تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہیں بخش بھی دے گا، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے آپ کو فریب دینا چاہا تو اس سے پہلے خدا کو فریب دے چکے ہیں، اور اس کی پاداش میں اللہ نے آپ کو ان پر قابو دے دیا، کیونکہ خدا بڑا علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اور جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی اور امداد کی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں تک کہ ہجرت کریں، اور اگر وہ کسی دینی معاملہ میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا فرض ہے، سوا اس صورت کے کہ یہ مدد اس قوم کے خلاف مانگیں جس سے تمہارا معاہدہ امن ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار ہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور امداد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ بھی تم ہی میں داخل ہیں، اور جو صاحبان قرابت ہیں وہ اللہ کی کتاب میں میراث کے سلسلہ میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کا بڑا جاننے والا ہے۔ اے مسلمانوں، خدا اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے ان مشرکین سے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا۔ اے مشرکو، اب تم صرف 4 ماہ تک اس سرزمین پر چل پھر لو اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کو حج اکبر والے دن اعلان عام ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری اور بیزار ہیں۔ اب اگر تم کفر و شرارت سے توبہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے اس سے روگردانی کی تو پھر جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی، کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، سوا ان مشرکوں کے کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، اور انہوں نے اپنا قول و قرار نبھانے میں کوئی کمی نہیں کی۔
اور نہ تمہارے خلاف کسی کی امداد کی، تو تم ان سے کیا ہوا معاہدہ اس کی مقررہ مدت تک پورا کرو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ بس جب محترم مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ قتل کرو اور انہیں گرفتار کرو اور ان کا گھیراؤ کرو اور ہر گھات میں ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اے رسول، اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے اور پھر اسے اس کی امن کی جگہ پہنچا دو۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ یہ لوگ دعوت حق کا علم نہیں رکھتے۔ بھلا ان مشرکوں کا اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کس طرح کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد الحرام کے پاس یعنی مقام حدیبیہ معاہدہ کیا تھا؟ سو جب تک وہ لوگ تم سے سیدھے رہیں یعنی معاہدہ پر قائم رہیں تو تم بھی ان سے سیدھے رہو یعنی قائم رہو۔ بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ ان کے سوا دوسرے مشرکین سے کس طرح کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اگر وہ تم پر غلبہ پا جائیں تو وہ تمہارے بارے میں نہ کسی قرابت کا پاس کریں اور نہ کسی عہد و پیمان کی ذمہ داری کا۔ وہ صرف تمہیں اپنے منہ کی باتوں سے راضی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر آیات الہی فروخت کر دی ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے لگے۔ بہت ہی برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ وہ کسی مومن کے بارے میں نہ قرابت کا پاس کرتے ہیں اور نہ کسی عہد و پیمان کی ذمہ داری کا، اور یہی لوگ ہیں جو ظلم و تعدی کرنے والے ہیں۔ بہرحال اب بھی اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور اگر یہ لوگ اپنے عہد و پیمان کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر طعن و تشنیع کریں تو تم کفر کے ان سرگنوں سے جنگ کرو۔ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ یہ باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں سے کیوں جنگ نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا، پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کیا اور پھر تمہارے برخلاف لڑائی میں پہل بھی کی؟ تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے ساتھ دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا اور جماعت مومنین کے دلوں کو شفا دے گا، یعنی ان کے سارے دکھ دور کر دے گا اور ان کے دلوں کے غم و غصہ کو دور کرے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا اور اس کی توبہ کو قبول کرے گا، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تک اللہ نے ظاہری طور پر ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور خدا اور رسول اور اہل ایمان کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا جگری دوست اور محرم راز نہیں بنایا، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور مشرکین کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے اوپر اپنے کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آتش دوزخ میں رہیں گے۔ در حقیقت مسجدوں کو آباد وہ کرتا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ انہی کے متعلق یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد الحرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے کام کے برابر قرار دیا ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں اور اللہ ظالموں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور رائے خدا میں اپنے مال و جان سے جہاد کیا، اللہ کے نزدیک وہ درجہ میں بہت بڑے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت خاص اور خوشنودی اور ایسے بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں دائمی نعمت ہوگی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلہ میں کفر کو ترجیح دیں تو پھر ان کو اپنا رفیق و کارساز نہ بناؤ، اور جو کوئی ان کو رفیق و کارساز بنائے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے رسول، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ قبیلہ اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور تمہاری وہ تجارت جس کے مندہ پڑ جانے سے ڈرتے ہو اور تمہارے وہ رہائشی مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو، تم کو اللہ، اس کے
رسول اور رائے خدا میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق و فاجر قوم کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات پر تمہاری مدد فرمائی ہے، اور حنین کے موقع پر بھی جب تمہاری کثرت تعداد نے تمہیں مغرور کر دیا تھا، مگر اس کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا، اور زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور اہل ایمان پر سکون و اطمینان نازل کیا، اور ایسے لشکر نازل کیے جو تمہیں نظر نہیں آئے، اور اللہ نے کافروں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد اللہ جس کی چاہتا ہے توبہ قبول کرتا ہے، یعنی اسے توفیق توبہ دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین سراسر نجس و ناپاک ہیں، سو وہ اس سال یعنی سن 9 ہجری کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں ان کی آمد و رفت کے بند ہونے سے تنگ دستی کا اندیشہ ہے تو ان قریب خدا اپنے فضل و کرم سے تمہیں تونگر یعنی غنی بنا دے گا۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور خدا اور رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے اور دین حق یعنی اسلام کو اختیار نہیں کرتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ چھوٹے بن کر یعنی ذلیل ہو کر ہاتھ سے جزیہ دیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی باتیں ہیں، یعنی بغیر سوچے سمجھے ان کے منہ سے نکالی ہوئی۔ یہ لوگ بھی ان جیسی باتیں کرنے لگے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کدھر بہکے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور راہبوں یعنی علماء و مشائخ کو پروردگار بنا لیا ہے، اور مریم کے فرزند مسیح کو بھی، حالانکہ ان کو صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک ہی معبود برحق کی عبادت کریں، اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے۔ وہ پاک ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دیں، اور اللہ انکاری ہے ہر بات سے سوائے اس کے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچائے، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں۔ وہ یعنی اللہ وہی ہے جس نے ہدایت اور دین حق دے کر اپنے رسول کو بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک اسے ناپسند ہی کریں۔ اے ایمان والو، بہت سے عالم اور راہب لوگوں کا مال ناجائز طریقہ پر کھاتے ہیں اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ وہ واقعہ اس دن ہوگا جب کہ اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پشتوں کو داغا جائے گا، یعنی انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو اب مزہ چکھو اس کا جو تم نے جمع کر رکھا تھا۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد نوشتہ خداوندی میں جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی دین مستقیم ہے، بس ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور تمام مشرکین سے اسی طرح جنگ کرو جس طرح کہ وہ تم سب سے کرتے ہیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سوا اس کے کہ نہیں ہے کہ نسائی یعنی حرمت والے مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی کا موجب ہے۔ اس سے وہ لوگ گمراہ کیے جاتے ہیں جو کافر ہیں، وہ اسے ایک سال حلال قرار دیتے ہیں اور اسی کو دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں، تاکہ ان مہینوں کی گنتی پوری کریں جنہیں اللہ نے حرام کیا ہے، تاکہ اس ہیلے سے اللہ کی حرام کردہ کو اپنے لیے حلال قرار دیں، اور ان کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے گئے ہیں، اور اللہ کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلو تو تم بوجھل ہو کر زمین گیر ہو جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو یاد رکھو کہ دنیا کا ساز و سامان آخرت کے مقابلہ میں بالکل قلیل ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب کے ساتھ سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کسی دوسرے گروہ کو لا کھڑا کرے گا، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
اور اگر تم ان یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرو گے تو نہ کرو۔ اللہ نے ان کی اس وقت نصرت کی جب کافروں نے ان کو وطن سے نکال دیا تھا اور آپ دو میں سے دوسرے تھے۔ جب دونوں غار میں تھے اس وقت وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غمگین نہ ہو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سو اللہ نے ان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تسکین نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کے بول کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول ہی بالا ہے، اور اللہ زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، ہلکے پھلکے اور بھاری بوجھل نکل پڑو اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ قریب اور سفر آسان ہوتا تو یہ منافق ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن انہیں راہ دور کی دکھائی دی، اس لیے قطع مسافت دشوار ہو گئی۔ وہ عنقریب اللہ کے نام کی قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم مقدور رکھتے تو ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اے رسول، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں کیوں پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جب تک آپ پر واضح نہ ہو جاتا کہ سچے کون ہیں اور معلوم نہ ہو جاتا کہ جھوٹے کون۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ کبھی آپ سے اجازت طلب نہیں کریں گے کہ وہ اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس قسم کی اجازت وہی لوگ طلب کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑ گئے ہیں اور وہ اپنے شک میں بھٹک رہے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سر و سامان کی تیاری ضرور کرتے، لیکن حقیقت الامر تو یہ ہے کہ اللہ کو ان کا اٹھنا اور نکالنا ناپسند تھا، اور گویا ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہاری خرابی میں اضافہ ہی کرتے اور فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے اندر ہنوز ایسے لوگ یعنی جاسوس موجود ہیں جو ان کی باتوں پر کان دھرنے والے ہیں، یعنی جاسوسی کرتے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وہ لوگ اس سے پہلے بھی فتنہ پردازی میں کوشاں رہے ہیں اور آپ کے معاملات کو درہم برہم اور الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا یعنی نمایاں ہو گیا، اور اللہ کا حکم غالب ہوا جبکہ وہ ناپسند کرتے تھے۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے گھر میں بیٹھے رہنے کی اجازت دے دیں اور مجھے فتنہ میں نہ ڈالیں۔ خبردار، وہ فتنہ میں تو خود پڑ ہی چکے ہیں، اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا، اور وہ یہ کہہ کر خوش خوش واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی بھلائی یا برائی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ وہی ہمارا مولا و سرپرست ہے، اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو توکل کرنا چاہیے۔ اے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں دو بھلائیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ایک کے سوا اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تمہارے بارے میں اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سزا دے، خواہ اپنی طرف سے دے یا ہمارے ہاتھوں سے، سو تم انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی سے اپنا مال خرچ کرو یا ناخوشی سے، بہرحال وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم فاسق یعنی نافرمان لوگ ہو، اور ان کی خیرات کے قبول کیے جانے میں اس کے سوا اور کوئی امر مانے نہیں ہے کہ انہوں نے خدا اور رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، یعنی ان کا انکار کیا ہے، اور نماز کی طرف نہیں آتے مگر کاہلی اور سستی سے، اور خیرات نہیں کرتے مگر بادل نخواستہ۔ سو ان کے مال اور اولاد تمہیں حیرت و تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو یہ انہی چیزوں کے ذریعہ سے دنیاوی زندگی میں سزا دے، اور ان کی جانیں ایسی حالت میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں لیکن وہ تم سے خوفزدہ ہیں۔ اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی غار یا گھس بیٹھنے کی کوئی جگہ تو فوراً ادھر کا رخ کریں، منہ زوری کرتے ہوئے یعنی رسیاں توڑاتے ہوئے۔ اور اے نبی، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب لگاتے ہیں، پھر اگر اس سے کچھ معقول مقدار انہیں دے دی جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر کچھ نہ دیا جائے تو ایک دم ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے،
وہ عنقریب ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا اور اس کا رسول بھی۔ ہم تو بس اللہ کی طرف ہی رغبت کرنے والے ہیں۔ صدقات یعنی مال زکوٰۃ تو اور کسی کے لیے نہیں، صرف فقیروں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے اور ان کارکنوں کے لیے ہے جو اس کی وصولی کے لیے مقرر ہیں، اور ان کے لیے ہے جن کی دلجوئی مطلوب ہے، نیز غلاموں اور کنیزوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے اور مقروضوں کا قرضہ ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہے اور مسافروں کی مدد کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو نبی کو اذیت پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو بس کان ہیں، یعنی کان کے کچے ہیں۔ کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے بہتری کا کان ہیں، ان کے ایسا ہونے میں تمہارا ہی بھلا ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اہل ایمان پر اعتماد کرتے ہیں اور جو تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے سراپا رحمت ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کریں اگر وہ ایمان لائے ہیں۔ کیا انہیں یہ بات معلوم نہیں ہے کہ جو شخص خدا و رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے آتش دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافق لوگ ڈرتے رہتے ہیں کہ مبادا ان کے بارے میں کوئی ایسی سورہ نہ نازل ہو جائے جو انہیں بتلا دے جو کچھ ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاؤ، یقیناً اب اللہ اس بات کا ظاہر کرنے والا ہے جس کے آشکار ہونے سے تم ڈرتے ہو، یعنی تمہارے نفاق کا پردہ چاک ہونے والا ہے۔ اے رسول، اگر آپ ان سے پوچھ گچھ کریں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف بحث کر رہے تھے اور تفریح طبعی کر رہے تھے۔ کیا تم اللہ، اس کے رسول اور اس کی آیات سے تمسخر کرتے ہو؟ اب عذر نہ تراشو، تم نے اظہار ایمان کے بعد کفر اختیار کیا ہے۔ اگر ہم تم میں سے ایک گروہ سے درگزر بھی کریں تو دوسرے گروہ کو ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ حقیقی مجرم ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچائی سے روکتے ہیں اور راہ حق پر خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ دراصل انہوں نے خدا کو بھلا دیا ہے اور خدا نے گویا ان کو بھلا دیا ہے اور انہیں نظر انداز کر دیا ہے۔ بے شک منافق ہی بڑے فاسق یعنی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں، منافق عورتوں اور کافروں سے آتش دوزخ میں داخل کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ ان کے لیے کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اے منافقو، تمہاری حالت ان لوگوں جیسی ہے جو تم سے پہلے گزر چکے، جو تم سے زیادہ طاقتور تھے اور مال و اولاد بھی تم سے زیادہ رکھتے تھے، بس انہوں نے اپنے دنیوی حصہ سے فائدہ اٹھایا اور تم نے بھی اپنے دنیوی حصہ سے اسی طرح فائدہ اٹھایا جس طرح تم سے پہلے گزرے ہوئوں نے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم بھی ویسے ہی لغو بحثوں میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں عکارت ہوئے، اور یہی لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں ملی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جیسے نوح کی قوم اور عاد و سمود اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے، اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں یعنی قوم لوط؟ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی ہوئی نشانیاں یعنی معجزات لے کر آئے تھے، مگر وہ اپنی گمراہی سے باز نہ آئے۔ اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب بہم دیگر یک رنگ بہم آہنگ ہیں۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیز ان کے لیے ہمیشگی کے بہشتوں یعنی سدا بہار باغوں میں پاک و پاکیزہ مکانات ہوں گے، اور اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی ہے۔ یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفر کا کلمہ کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کیا ہے، اور انہوں نے وہ کام کرنے کا قصد کیا ہے
جسے وہ کر نہ سکے۔ ان کی یہ سب خشمناکی اور عیب جوئی صرف اس وجہ سے ہے کہ خدا اور رسول نے مال غنیمت دے کر ان کو تونگر یعنی غنی کر دیا ہے۔ سو اگر وہ اب بھی توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور تمام روئے زمین پر ان کا کوئی حامی اور یار و مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ مال و دولت سے نوازا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ضرور نیکوکار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازا تو اس میں بخل کرنے لگے اور روگردانی کرتے ہوئے اپنے عہد سے پھر گئے۔ بس اس روش کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدا نے ان کی وعدہ خلافی کرنے اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے یوم لقاء یعنی قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق قائم کر دیا۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ان کے دلی راز اور ان کی سرگوشی کو جانتا ہے، اور وہ غیب کی تمام باتوں کو بڑا جاننے والا ہے؟ یہ ایسے ہیں کہ خوش دلی سے خیرات کرنے والے مومنین پر ریاکاری کا عیب لگاتے ہیں، اور جو اپنی محنت مزدوری کے سوا اور کچھ نہیں رکھتے اس لیے رائے خدا میں تھوڑا مال دیتے ہیں، یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑائے گا یعنی اس کی سزا دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول، آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں اور خواہ نہ کریں، اگر بالفرض آپ ان کے لیے 70 بار بھی مغفرت طلب کریں جب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، اور خدا فاسق یعنی نافرمان لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ جو منافق جنگ تبوک میں پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ رسول خدا کے پیچھے ان کی خواہش کے خلاف اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور خدا کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرنے کو ناپسند کیا، اور دوسروں سے بھی کہا کہ گرمی میں سفر نہ کرو۔ کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش وہ یہ بات سمجھتے۔ ان برے کاموں کے بدلہ میں جو یہ لوگ کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اب وہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ اے نبی، اگر اللہ آپ کو واپس لائے ان کے کسی گروہ کی طرف اور وہ آپ سے جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت مانگے تو کہہ دیجئے کہ اب تم میرے ساتھ کبھی نہیں نکل سکتے اور میرے ہمراہ ہو کر کبھی دشمن سے جنگ نہیں کر سکتے۔ تم نے پہلی بار گھر میں بیٹھ رہنا پسند کیا تو اب بھی بیٹھے رہو پیچھے رہ جانے والوں، بچوں اور عورتوں کے ساتھ، اور ان میں سے جو کوئی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہوں۔ بلا شبہ انہوں نے خدا اور رسول کے ساتھ کفر کیا اور فسق و نافرمانی کی حالت میں مرے ہیں، اور ان کے مال و اولاد آپ کو حیرت و تعجب میں نہ ڈالیں۔ خدا چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعہ سے انہیں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب کوئی اس قسم کی سورہ نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو، تو ان میں سے جو مقدور والے ہیں وہ آپ سے رخصت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیں تاکہ ہم گھر میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ ان لوگوں نے یہ بات پسند کی کہ گھر میں پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہیں، اور ان کے نفاق اور کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ بس یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا، اور یہی وہ ہیں جن کے لیے ساری بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے بہشت یعنی باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور صحرائی بدوؤں میں عذر کرنے والے آپ کے پاس آئے کہ انہیں پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی جائے، اور جنہوں نے اسلام کا اظہار کر کے خدا اور رسول سے جھوٹ بولا تھا وہ بلا اجازت گھروں میں بیٹھے رہے۔ ان میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے انہیں عنقریب دردناک عذاب پہنچے گا۔ کمزوروں، بیماروں پر اور ناداروں پر خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں رکھتے، کوئی گناہ نہیں ہے اگر جہاد میں شریک نہ ہوں، بشرطے کہ وہ خلوص دل سے اللہ اور رسول کے وفادار ہوں۔ نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی گناہ ہے جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ ان کے لیے سواری کا کوئی انتظام کریں، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس سواری کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس حال میں مجبوراً واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس رنج میں کہ ان کے پاس رائے خدا میں خرچ کرنے کے لیے کچھ میسر نہیں ہے۔ ہاں البتہ الزام اور اعتراض ان لوگوں پر ہے کہ باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے بیٹھے رہنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اس لیے وہ کچھ جانتے بوجھتے نہیں ہیں۔